اس اچھے آواز کے مالک کو سماعت کرنی ہے اور حضرت علامہ اظہار صاحب اللہ کی تقریر کی سماعت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ کئی بچوں اور بچیوں کی شادی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم جو شادیاں ہونے والی ہیں اپنی قدرت کاملہ سے ان شادیوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تمام دشواریاں، مسائل اور پریشانیاں جو آنے والی ہیں نبی پاک کی اس مجلس کے صدقے میں دونوں دفعہ فرمائے۔ کیونکہ محفل میلاد النبی کا انعقاد شادی کے موقع پر ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شادی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شادی کیا ہے، اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اور شادی کرنے کا حکم کیسا ہے، اور شادی کرنا کس طرح چاہیے، ان تمام چیزوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور نبی اور نبی کے آل پاک پر دونوں بات کریں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کروایا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ حدیث میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ تھوڑا سا سن لو، سن لیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں اور تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ مفسرین کے اس میں دو رائے ہیں۔ موٹرولا ہوا کہ اس سے مراد حضرت آدم و حوا علیہ السلام۔ بہت ہارڈ سے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد انہی کی بائی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ آپ غور کیجیے، آپ نظر کو دوڑائیے، کوئی حکیم ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان تمام طاقتیں لگا لے، تمام قوتیں صرف کر ڈالے، مگر ہڈی کے ایک ٹکڑے سے وہ کسی عورت کی پیدائش نہیں کر سکتا۔ ہڈی کے ایک ٹکڑے سے کوئی کسی انسان کو نہیں بنا سکتا ہے۔ انسان کے کسی جز سے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کرنے کا کوئی قادر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، اس سے مراد عام انسانوں سے عورتوں کی تخلیق ہے۔ اگر یہ مراد لیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی چھپی ہوئی معلوم ہوگی۔ ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، انسان کا جو تولد ہوتا ہے، وہ منی کے ایک نطفے سے ہوتا ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ باپ کے پشت سے نکل کر کے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے اور پوری دنیا
شریف کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے عورتوں کی تخلیق کیوں فرمائی ہے؟ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیوں کیا؟ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے اطمینان حاصل کرو، تاکہ تم ان سے اپنے دلوں کو سکون بخشو۔ عورتوں کو غلامی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، عورتوں کو نوکرانی بنانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے جوڑوں کو اور عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے اپنے دلوں کو سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے اپنے دلوں کو نصیحت پہنچاؤ،